السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیث ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہو اور اس کی زندگی ایسی ہو جیسی ہم بسر کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ قرآن دنیا کے بدترین افراد اور دنیا کے نزدیک بدوؤں کے پر اترا نبی رحمت محمد رسول اللہ پہ۔ اللہ کے نبی کے کردار نے اور قرآن نے ان میں ایک انقلاب پیدا کیا، بدوؤں میں، اجڈوں میں، جہلوں میں، کہ وہ زمین سے اٹھے اور آسمان کی رفتوں پہ پہنچے۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے اور ہم زمین کی نکبتوں میں گڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے سبب پہ غور کرنے کے لیے بھی ہم وقت نہیں نکالتے۔ کبھی نہیں ہم نے قرآن کھول کے دیکھا، کبھی اس واز میں شریک ہونے کے لیے وقت نہیں نکالا جہاں اللہ کا قرآن بیان ہو اور محمد رسول اللہ کا فرمان بیان ہو۔ جب یہ نازل ہوا اس وقت لوگ جس شخصیت پہ نازل ہوا اس کو محبوب شخصیت سمجھنے کے باوجود اتنے بتکتے تھے کہ اللہ کے نبی کے قریب پھٹکنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنے کردار کے ساتھ قرآن پیش کیا، وہ نہ صرف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے بلکہ قربت سے وہ مقام حاصل کر لیا جو قیامت تک کسی دوسرے انسان کو نہیں ہوگا۔ جب بھی صحابہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہی قرآن ہمارے پاس ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیل و نہار کیا ہے؟ آج کوئی عزت، کوئی وقار، ہماری کوئی شخصیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے باغی ہیں۔ اس کے اسباق پہ ہم نے غور نہیں کیا، نہ خود پڑھا نہ اولاد کو پڑھایا۔ نتیجہ یہ نکلا آج جو ہمارے سامنے ہے، تختہ عرض پہ ہم سے زیادہ بد نصیب قوم کوئی دوسری نہیں۔ یہ بد نصیبی کسی دوسرے کی مسلط کی ہوئی نہیں، اپنے کردار، اپنے افعال سے ہم یہاں پہنچے، وگرنہ پوری انسانیت کو انسانیت سکھانا اور انسان کو انسانیت سے روشناس کرانا قرآن کا کام ہے اور محمد رسول اللہ کا کام۔ آج وہ امت جس کو قرآن ملا، جسے مصطفیٰ جیسی شخصیت ملی، وہ اتنی بد نصیب ہے کہ اس بد نصیبی کو کسی پیمانے سے نہیں ماپا جا سکتا۔
اللہ کے نبی وہ مقدس شخصیت تھے جنہوں نے انسان کی زندگی کے ہر رخ میں کامل و اکمل اس کی رہنمائی کی، اور وہ محبوب شخصیت جس کے لیے اللہ کے ایک ایسے مقرب آدمی نے دعا کی کہ اس سے پہلے اس سا مقرب اللہ کے ہاں نہیں تھا۔ دعا کرنے والا اللہ کا خلیل، خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے بڑھ کے کوئی دوست نہ ہو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اللہ جیسا یہ گھر ہے ویسا ہی اس کا پیغمبر ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس لیے تھی کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی کہ محمد جیسا دوسرا کائنات میں کوئی نہیں، مانگو۔ اللہ کے نبی نے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ ایسا رسول ان کی طرف مبعوث کر جو تیری طرف ان کی رہنمائی کرے اور جو تو کہتا ہے وہ ان کو سنائے۔ اللہ کے قرآن پہ آیہ مقدسہ کے ترجمہ پہ غور کریں۔ اللہ ان کو وہ شخصیت دے، ان کو وہ رہنما دے، ان کو وہ قائد دے جو ان کو اپنی بات نہ سنائے بلکہ وہ سنائے جو تو کہتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس کائنات کو حسن بخشنے والا انسان، اور جس انسان سے اس کی ابتدا ہوئی وہ بھی تخلیق نہیں پایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کا تذکرہ اس کی تخلیق سے پہلے ایسا ہو جیسا اس کے کردار کر جانے کے بعد ہے۔ ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ تو محمد کریم کی کوئی مثل ہے اور نہ ان کی کوئی مثال ہے۔ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّا آدَمُ لَمُنْجَدَلٌ فِي تِينِهِ، محمد کا تصور اس وقت بھی موجود تھا جب آدم اپنی مٹی میں گندا ہوا پڑا تھا، زندگی نہیں پائی، اللہ نے روح نہیں پھونکی، آدم مٹی میں گندا ہوا پڑا ہے، اور میرا اللہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء کا سرتاج، ان کا قائد محمد کو بنانا ہے اور اپنی رسالت و نبوت کا سلسلہ اس پہ ختم کر دینا ہے۔ آپ دوربین نہیں خوردبین لگا کے تاریخ میں دیکھیں، آپ کو کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے وجود کی تخلیق سے پہلے اس کا چرچا ایسے ہو جیسے اس کے وجود پانے کے بعد ہے۔ آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت بیان کی جاتی ہے، یوں ہی آقا کائنات کے تخلیق پانے سے پہلے اللہ نے انسانوں کے دل و دماغ میں وہ عزت ڈالی۔ فرمایا آدم ابھی اپنی مٹی میں گندے پڑے تھے کہ میری شخصیت اللہ کے نزدیک انبیاء اور رسول اللہ کے خاتم کی حیثیت۔ ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی نوید ہوں، اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے دیکھا
کہ مجھے جنم دے رہی ہیں اور ان کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے جس سے شام کے محلات چمک اٹھتے ہیں. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنے والے تقریباً ہر نبی نے کیا ہے، لیکن وہ 4 کتابیں جن کا ذکر اللہ کرتے ہیں اور ان کو انسانیت کی تکمیل کے لیے مختلف اوقات میں نازل کیا، اگر وہاں کسی آنے والی شخصیت کا تذکرہ ہے جس کا علم نہیں کہ ہوگی کبھی، لیکن ذکر موجود ہے، اس کا سبب کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک اس شخصیت جیسی شخصیت کائنات میں کوئی دوسری نہیں. انبیاء بھی ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول اللہ، لیکن تقابلی جائزے سے ہٹ کے ایک حقیقت کے طور پہ اگر ذکر کیا جائے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی شخصیت سب سے اعلیٰ و بالا ہے. عقیدت کہنا نہیں، ویسی بات کرنا نہیں، اللہ نے اس بات کو حق اور سچ ثابت کیا ہے اور آنے والی شریعتوں، احکامات اور دستور میں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں محمد الرسول اللہ کی عصمت بیٹھی ہوئی تھی. سب سے پہلی مکمل کتاب جو اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے زمین پہ بسنے والے انسانوں کی طرف بھیجی وہ تورات تھی. موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اللہ کے نبی موسیٰ قوم کو رب کا پیغام دیتے، بنی اسرائیل کو جو آقا کائنات کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا تو اللہ اس کی وضاحت واضح طور پہ کرتے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام ایک پیغام دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تمہارا خدا کہتا ہے موسیٰ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو میں اس کو حکم دوں گا وہ سب کچھ وہی کہے گا. یعنی ان کو بتاؤ اس کائنات میں تخلیق انسانی میں ایک ایسے شخصیت کی آمد متوقع ہے جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے لیے منتظر رہو. پہلی کتاب جس میں ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا گیا جس شخصیت کے تذکرہ کو سن کے انسان جھوم اٹھے. ہر ایک نے چاہا کہ اس شخصیت کا تعلق ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. چنانچہ بنی اسرائیل نے مختلف لوگوں کے متعلق یہ کہا کہ یہ اصل میں فلاں فلاں کے لیے، حالانکہ بات بنتی نہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام بنی اسرائیل کو دیا ہے وہ پیغام کسی اور کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا. اگر غور کیا جائے تو اس سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں کہ یہ شخصیت جس کی تخلیق سے پہلے اللہ جس کی عظمت اور وقار کو انسانوں کے دلوں میں قائم کرنا چاہتا ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شک نہیں اس میں، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے ایسا معزز، ایسا معظم، ایسا بڑا ہم میں ہو. چنانچہ عیسائیوں نے پرچار کرنا شروع کیا کہ اللہ نے جو یہ پیغام دیا ہے بنی اسرائیل کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دیا ہے. حالانکہ 3 باتیں ہیں اس پیغام میں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل کو دیا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں سے تیری مانند رسول برپا کروں گا. اور جہاں تک
تورات کا میرا مطالعہ ہے، میں نے جہاں بھی دیکھا ہے کم از کم 8 10 12 مقام میرے سامنے ہیں جہاں بھی بھائیوں کا تذکرہ ہوا ہے، تیرے، ان کے، ان کے جیسے بھی بھائیوں کا تذکرہ ہوا ہے، تورات میں ان الفاظ سے مراد بنی اسرائیل نہیں، بنی اسماعیل ہیں۔ تحقیق کے لیے دیکھنا چاہیے عیسائیوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ کیا یہ الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں بنی اسماعیل کے علاوہ بنی اسرائیل کے لیے بھی کہیں آئے ہیں؟ تو نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عظیم انسان، وہ ذی شان شان، وہ کائنات کا ہیرو جس کا ذکر اللہ اس کی تخلیق سے پہلے کرتا ہے، وہ بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے ہے۔ اور بنی اسماعیل میں سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی رسول آیا ہی نہیں، صرف کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تجھ جیسا۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ جیسے نہیں ہیں۔ تحقیق کی چھلی لیں اور دیکھیں سب انبیاء کو اس میں ڈال کے، کیا موسیٰ کے بعد کسی کا کردار وہ ہے جو موسیٰ کا تھا؟ اگر کوئی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کو موسیٰ جیسا کہا جا سکتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنتے ہی نہیں ہیں۔ یوں ہی عیسائی نیز عصمت والی شخصیت کا ذکر دیکھ کے اپنے قائد، اپنے رہنما کو وہ ذی شان شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تذکرہ پہلی کتاب میں جو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آئی تھی اللہ نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں بنی آدم سے، موسیٰ کا باپ بنی آدم سے، محمد رسول اللہ کی ماں بنی آدم سے، ثقلین کے تاجدار کا باپ بنی آدم سے، عیسیٰ کی ماں بنی آدم سے، اور عیسیٰ کا باپ خدا۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تھا، وہ اس پیش گوئی سے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہے تو ان کے علم اور فکر کی کمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ موسیٰ صاحب اولاد تھے، موسیٰ کی ازواج تھیں، میرے آقا کی ازواج تھی، میرے آقا کی اولاد تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ ازواج تھیں اور نہ ان کی اولاد تھی۔ میرے آقا حکمران تھے، موسیٰ حکمران تھے، میرے آقا قاضی تھے، موسیٰ قاضی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ حکمران تھے نہ قاضی تھے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس زمین پہ دفن ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ دفن ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں کون سی چیز اس بات کے لیے ان لوگوں کو مجبور کرتی ہے یہ کہانی بنانے کی کہ اس سے مراد و مقصود اس ہے اللہ کے نبی کا پیغام جو اللہ نے اپنے محبوب کی معرفت بنی اسرائیل کو دیا کہ اس شخصیت کا تذکرہ تم میں ہمیشہ رہنا چاہیے اور تمہارے دلوں میں اس کی شخصیت کو بیٹھے رہنا چاہیے، جس کا میں تذکرہ کروں۔ وہ عیسیٰ نہیں، عیسائیوں کا استدلال غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کا کوئی رخ موسیٰ علیہ السلام کے کسی رخ سے نہیں ملتا، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر رخ میں موسیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا اللہ نے جو کہا ہے کہ تیری مانت رسول برپا کروں گا، جس کو موسیٰ کی مانت کہا وہ محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں تیسری بات،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور جو اس کو حکم دوں گا وہی سب کچھ انہیں کہے گا. کتاب استثناء باب 18 آیت 18. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون شخصیت ہے جس کے منہ میں اللہ نے اپنا کلام ڈالا اور وہ اس کلام کو انسانوں تک پہنچاتا ہے. غور کرو، ایک شخصیت جس شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس حیثیت کا مالک کوئی نہیں. تورات میں موسیٰ نے کہا یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ نے یہ پیغام اس شخصیت کے لیے دیا ہے جس جیسی شخصیت کائنات میں اور کوئی نہیں. اٹھاؤ تورات، انبیاء کے صحیفے، زبور، انجیل، کسی کتاب میں کسی شخصیت کا تذکرہ نہیں کیا. اگر ابو الانبیاء نے کسی کو مانگا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور اگر کسی آسمان سے آنے والی پہلی کتاب نے عظمت سے لحاظ سے کسی انسان کا ذکر کیا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات. اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا، اور یہ جو اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے. اگر اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو انجیل میں موسیٰ اس شخصیت کا تذکرہ نہ کرتے جس کا تذکرہ تورات میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، اپنے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہیں اور کہا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا، لیکن اب ان باتوں کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. انجیل یوحنا باب 16 آیت 12 اور 13. کہا تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ کی تشریح کرتے عیسیٰ علیہ السلام، الفاظ کیا ہے؟ جب وہ روح مقدس آئے گا تمہیں سچائی کے تمام راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے اپنی طرف سے نہیں کہے گا، جو سنے گا وہ کہے گا. تورات میں موسیٰ کو پیغام کہ وہ آنے والا جس کا میں ذکر کرتا ہوں اس کو کلام دوں گا، وہ میرے کلام سے بات کرے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. اگر اس شخصیت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسائی صحابہ کو یوں نہیں بھی دے رہے ہیں کہ وہ آئے گا، روح حق، وہ تمہیں نیکی سچائی کی راہ بتائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا. انجیل یوحنا باب 16 آیت 12 اور 13. عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں آنے والا تمہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے آنے والا دے گا، اور جو اللہ کی طرف سے آنے والا تمہیں پہنچائے گا وہ کائنات کی ایسی زبردست اور بہترین شخصیت ہے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. تمام انبیاء نے جس کا تذکرہ کیا، جس کے وقار کا تذکرہ، جس کی عظمت کا تذکرہ، جس کی شخصیت کا تذکرہ، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے؟ عیسیٰ تو انجیل میں خود کہتے ہیں کہ وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو سنے گا یعنی اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہ سنائے گا. تورات کہتی ہے، انجیل کہتی ہے، اللہ نے قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے.
تورات نے بھی یہی کہا ہے, انجیل نے بھی یہی کہا ہے, قرآن کہتا ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیت مقدس جس کا تذکرہ اس کی پیدائش سے پہلے, اس کے وجود کی تخلیق سے پہلے تمام دنیا میں عام ہو چکا تھا, وہ محمد رسول اللہ کی ذات. جہاں لفظ اللہ کے نبی عیسیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہہ کے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ شخصیت کیا ہے, اور جو اس کی نشانی دی وہ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, تمہیں تمہارے اللہ کا پیغام دیتا ہے. تورات نے کہا فخر انسانیت جب انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے گا وہ کلام کرے گا, زبان اس کی, کلام رب کا. عیسیٰ نے کہا آنے والی شخصیت جس سے انسان کوئی مل نہیں سکتا وہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا کلام ہوگا, زبان اس کی ہوگی. جب قرآن محمد الرسول پہ آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, آج تک جس نبی کا تذکرہ ہوتا رہا ہے وہ محمد کی ذات ہے. یہ شخصیت کس کو ملی؟ مسلمانوں کو. اور کبھی خیال کیا ہے کہ جس شخصیت کا تذکرہ یوں اللہ کرتا ہے انبیاء کی زبان سے, آنے والی کتابوں میں بڑے بڑے رسولوں کی معرفت, بڑے نبیوں کی زبان سے, اس سے بڑھ کے کائنات میں کون محترم ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ساری کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہے, اور اس اشرف مخلوق میں سب سے اشرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور یہ ہیرا اللہ نے رکھ ہمارے دامن دیا ہے, جو کائنات کے انتہائی بد نصیب انسان, اور تم نے قدر نہیں کی, جانا ہی نہیں. تم ٹھوکریں کھاتے ہو, در در پہ سر جھکاتے ہو, لوگوں انسانوں کے دامن پکڑتے ہو, اور ماتم کرتی ہے انسانیت تم پہ, جس کے دامن پکڑنے کا اللہ نے تمام بنی آدم کو حکم دیا, اس کے دامن کو چھوڑ کے غیر کے دامن کو پکڑ. اور پھر نعرے بھی بڑے ہیں, ہم ہی جی اور کوئی ہے ہی نہیں. کام وہ کوئی نہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول نے کیا, اور اس کو محبت کی داستانیں بیان کرتے چلے جاتے. ایک اور مقام تورات کا, کتاب استثناء باب نمبر 33 آیت نمبر 2, جو واضح طور پہ چلا کے کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں, آنے والی شخصیت کی پہچان دیتا ہوں تمہیں. اور یار ہر آدمی اس کی بات کرتا ہے جو اس کا پیارا ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھائے, کوئی بھی شخص آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایسا نہیں جس کا تذکرہ اللہ اور آنے والے انبیاء رسول اللہ اس طرح کریں کہ اس کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگے. لیکن بد نصیبی ہے آج جو پہچانتے ہیں ان کا کردار وہ نہیں جو محمد رسول اللہ کا کردار. موسیٰ علیہ السلام موت کے قریب ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ, میں نے انجیل کی جو آیات پڑھی تھی 12 اور 13 جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ, اور شرع کی روح حق موسیٰ علیہ السلام تورات میں جب اللہ کا پیغام, اللہ کی آیا بیان کر رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں وہ فرعون کی چوٹیوں سے طلوع ہوا. دوسرے فرعون کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا, 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا,
اس کے داہنے ہاتھ میں ان کے لیے آتشی شریعت تھی. تمام کائنات کے گویڑی، تمام کائنات کے لیڈر اور ان کو ماننے والے اپنی زندگیاں خرچ کر دیں، لائیں کوئی شخصیت جس شخصیت کا تذکرہ تورات میں اللہ نے اس طرح موسیٰ کی زبان سے کروایا ہے جیسے محمد رسول اللہ کا. فاران پہاڑ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. تختہ عرش پہ کوئی دوسرا پہاڑ ایسا نہیں جس کو فاران کہا جائے. کوئی کس طرح انکار کر سکتا ہے اس پیشگوئی کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بیان. وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، 10,000 قدوسی اس کے ساتھ تھے، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. جب کوئی بات نہ بنی ان اہل کتاب سے، نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور فاران کی چوٹیاں ہیں کہاں؟ کہاں ہے فاران؟ فاران تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اس راستے میں ہے. اب ہر وہ شخص جو اپنے قائد کو اتنا عظیم سمجھتا تھا، اپنے قائد کو اتنی عظمت کا حامل سمجھتا تھا، جو یہ چاہتا تھا جس شخصیت کا تذکرہ اس کے آنے سے پہلے اللہ اس انداز سے بیان کرتا ہے وہ ہمارا قائد ہونا چاہیے. لیکن یہاں آگے دماغ ہل گیا. فاران کی چوٹیاں اب کہاں سے لبھی؟ کہیں نہیں. اور پھر بد نصیبی انتہا کو پہنچی. عبرانی اور عربی میں جتنی کتابیں موجود ہیں آج سے 300-400 پہلے، اس میں 10,000 قدوسی لکھا ہوا ہے. اب جو اردو کی آ رہی ہیں ان میں لاکھوں قدوسیوں میں سے، اب الفاظ کیا ہے؟ لاکھوں قدوسیوں میں سے. مار لو ڈنڈی. اگلے الفاظ، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی. اللہ جس پہ آسمان سے شریعت نازل ہو، جس شریعت میں ہر گناہ کی سزا ہو، ہر باغی کی سزا ہو، اور ہر باغی کو سزا اس آتشی شریعت کے تحت دی جاتی ہو. اگر چپا عرض پہ، اس زمین پہ کوئی شخصیت ایسی پائی جاتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ایسی عظیم شخصیت ہیں، ایسی مقدس شخصیت ہیں، ایسی مشرف شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ اس کتاب میں اس انداز سے کرتا ہے جو سب سے پہلے انسانوں کی رہنمائی میں. وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا، وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا. فاران کی چوٹیوں سے طلوع کائنات کے آقا محمد رسول اللہ. جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو فاران کی چوٹیوں سے محمد رسول اترے. مدینہ سے چلے، فاران کی چوٹیوں پہ چڑھے، اور فاران کی چوٹیاں اتر کے مکے کی طرف جا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، اور فاران کی چوٹیوں سے طلوع سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی نہیں ہوا. جاؤ تاریخیں لاؤ، عیسائی لائیں، یہودی لائیں، دوسرے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تورات میں اللہ نے اس شخصیت کے شرف و فضل کا ذکر کیا، لا کے ہمیں دکھائیں. 10,000 قدوسیوں کے الفاظ تھے تورات میں، جس میں تحریف کر کے لاکھوں قدوسی کر دیے. اور 10,000 قدوسیوں سے جو فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا محمد رسول اللہ کی ذات. 10,000 صحابہ تھے محمد رسول اللہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام، ان پہ آنے والی شفیع پہلی کتاب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے شرف و فضل کو آگر 10,000 قدوسیوں سے، اور پھر آتشی شریعت جس کے ہاتھ میں ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی. اور یہی تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام میں نے عرض کیا ہے کہ عیسائی ہمارے دوستوں ویسے ہی ہمیں جھگڑا مگڑا ڈال کے بیٹھے. ان کی بات بنتی نہیں ہے کہ وہ ان پیشگوئیوں کو عیسیٰ علیہ السلام پہ لگائے، لگتی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام
اپنے صحابہ کو واز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں تمہیں ایک شخصیت کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ شخصیت اس کی آمد پہ اس کو پہچاننا۔ اللہ کی قسم ایسی پہچان ہے محمد رسول اللہ کی، کائنات کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی سوائے تعصب کے، ہٹ درمی کے اور بے شرمی کے۔ تورات میں اللہ نے موسیٰ کو کہا اور موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا۔ اللہ کے نبی انجیل میں کہتے ہیں کہ وہ روح حق۔ اب یہ وہ کا تذکرہ جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اس کی کھوج لگانی چاہیے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ تھے، یرمیہ تھے، یہودیوں سے کی بات کرتے ہیں، لیکن بات بنتی کسی کی بھی کچھ نہیں۔ اگر وہ سے مقصود عیسیٰ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ کا ذکر کیوں کرتے کہ وہ روح حق۔ انجیل باب 1 آیت نمبر 7، عیسائیوں نے یوحنا کو جاننے کے لیے، یوحنا یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یوحنا کو جاننے کے لیے کہ یوحنا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا، یروشلم سے ایک وفد بھیجا، کہنوں اور دوسرے لوگوں پہ مشتمل۔ وہ آ کے یوحنا کو ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ انجیل یوحنا باب 1 اور آیت 7، کون ہو تم، اور تم مسیح ہو؟ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں مسیح نہیں ہوں۔ تم ایلیا ہو؟ کہا نہیں، میں ایلیا بھی نہیں ہوں۔ تم وہ نبی ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے عیسائیوں، یہودیوں میں 3 چیزیں تھیں، خاص یہودیوں میں۔ یہودیوں کے نقطہ نگاہ سے، ان کی کتاب کے بنا پہ 3 شخصیات کا انتظار تھا، ایک مسیح، ایک ایلیا اور ایک وہ نبی۔ ان سے پوچھتے ہیں تم ایلیا ہو؟ نہیں۔ تم وہ نبی ہو؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی شخصیات جو پیدا ہونی ہے وہ یہ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کہنا، موسیٰ کا وہ کہنا، یحییٰ کا یہ کہنا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ کہا تو بتلاؤ تم کون ہو؟ انجیل کہتی ہے مسیح اور وہ نبی ایک نہیں، مسیح ایک اور نبی ہے، وہ نبی کوئی اور ہے، اور جس کو تورات اور انجیل نے وہ نبی کہہ کے مخاطب کیا، اس کو عزت و وقار سے نوازا، وہ کسی دوسرے نبی کی بات نہیں، صرف محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ ایسا کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں جس کی تخلیق اور وجود کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہو، اور اللہ ان ماننے والوں کو کہے کہ اس شخصیت کا انتظار کرو کب وہ آتی ہے۔ جو اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ کائنات کا خوش نصیب ترین انسان بن جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، وجود کی تخلیق پانے سے پہلے
آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر. ایک اور ذکر، بخت نصر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جو ہر طرف قتال کرتا چلا جاتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے. وقت کے نبی کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. وقت کے نبی نے ارمیا نے کہا کہ بخت نصر، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے عرب پہ مسلط کر دیا ہے. یعنی اللہ نے اس دور کے بادشاہ کو نبی کی معرفت یہ خوشخبری دی کہ میں نے تجھے عرب پہ مسلط کر دیا ہے. ابھی عرب سے تو بہت دور ہے. اس کو احساس ہوا اللہ کے نبی کے کہنے پہ بخت نصر عرب کی طرف بڑھا اور عرب کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا. جب بخت نصر کو یہ کہا نبی نے کہ اس کو کہو میں نے تجھے عرب پہ مسلط کر دیا ہے، ساتھ ہی کہا مد بن عدنان اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا، خبردار اس کو نقصان نہ پہنچے. عرب کو ملیا میٹ کرنا، اس نے قتل و غارت کا ارتکاب کرنا ہے. ایک شخص کو اپنی حفاظت میں لینی تمہاری ذمہ داری ہے. وہ کون ہے؟ ماد عدنان کا بیٹا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سارے عرب کی پامالی کا تجھے فکر نہیں؟ اس قتل و غارت کی طرف میری نگاہ نہیں؟ بخت نظر جہاں پہنچتا ہے انسانیت کے خون سے زمین لالہزار بن جاتی ہے. ایک شخصیت کی صرف فکر ہے اللہ مات کو ساتھ کیوں لے لوں، اس کو حفاظت میں کیوں لوں. ارشاد فرمایا میں نے اس کی نسل سے آخری نبی پیدا کرنا ہے. کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہلی کتابوں میں یوں واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں کسی شخصیت کا شرف و فضل نہیں جو محمد رسول اللہ کو نصیب ہوا. اور جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب آتی گئی اللہ اس کو واضح کرتے رہے. عرب کی زمین بت پرستی کی انتہا ہے. جتنی بت پرستی عرب میں اس مقام پہ ہے کہیں اور نہیں. لیکن کچھ انسان بت پرستی سے متنفر ہوتے. دل میں آیا کہ یار یہ کیا بد نصیبی ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے، بے جان پتھر کی مورتیاں جو ہماری صنعت کاری کی محتاج ہیں، جب یہ بن جاتی ہیں ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے، اور کچھ نہیں، بے بس بیکار. انہی بد نصیبوں کی بات سن کے بس خاموش ہو جانا اور عقل و فکر کو بند کر لینا بڑی بد نصیبی. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے مر جانے والے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ مشکل کشا بن گیا ہے، یہ حاجت روا بن گیا. اور لاہور میں دیکھیں اور بوری والی سرکار گندگی سے اٹا پڑا رہتا تھا، مر جانے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا اور ہزاروں لوگ اس کی قبر پہ آتے ہیں. کیا ہوا مسلمانوں؟ جس تصور کو پامال کرنے والے انسان کا ذکر اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ کی زبان سے جاری کیا، اس پیغمبر کی امت توحید کا سب سے بڑا علم بردار اور یوں شرک کا ارتکاب کرتی ہے کہ گندے لوگوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتی. ذہن میں آیا زید بن عمر کے، ورقہ بن نوفل کے اور دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا یار سمجھ نہیں آتی، کیا ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی بد نصیبی، ہمارے بڑوں کی بد نصیبی ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں ان کو سجدہ ریزی کرتے ہیں، ان سے مشکلیں حل کرواتے ہیں، ان سے حاجت روائی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتے. یہ نکلتے ہیں توحید پانے کے لیے بڑی دور دراز علاقے میں، شام کا علاقہ، زیر عراق کا علاقہ،
نجد کا دور دراز علاقہ، اس تلاش میں کہ ہمیں کوئی ایسا دین مل جائے جس دین میں ان بتوں کی پرستش نہ ہو، لیکن ہر طرف پرستش تھی ان کی۔ نکل گئے شام کے علاقے میں، پتہ چلا کہ شام کے علاقے میں اہل کتاب رہتے ہیں۔ یہ اہل کتاب بھی اپنی بدنصیبی کے بنا پہ ویسے ہی مشرک بن گئے تھے جیسے آج ہمیں۔ قرآن کی 20 آیات نہیں، سینکڑوں آیات توحید کو بیان کرتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن توحید ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ورقہ بن نوفل نے اسلام عیسائیت قبول کر لی، یہ زید بن عمر بھی شام کے مختلف علاقوں میں پھرتے ہیں۔ ایک یہودی کے پاس گئے، بہت بڑا راہب ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، تورات کا فاضل، کہنے لگے تمہاری کتابوں میں توحید کا تذکرہ ملتا ہے، میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو جاننا چاہتا ہوں، اس سے شناسائی چاہتا ہوں، تم مجھے یہودی بنا لو۔ کہنے لگا یہودی بننے کے لیے ایک شرط ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو لکھا ہے، کہتے ہیں عیسائی بننے کے لیے، یہودی بننے کے لیے تمہیں اللہ کے غضب سے اپنے حصے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے دن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نیک لوگوں کا، صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگوں کا راستہ دکھا، مغضوب کا گمراہوں کا نہیں۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، بندر اور سور بنا دیے۔ کہنے لگا اللہ کے غضب سے اپنا حصہ لو، اور کہنے لگا اللہ کے بندو، غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کے عطاب سے بچنے کے لیے تو میں نکلا ہوں کہ میں اللہ سے شناسائی حاصل کر لوں۔ اگر ایسے دین میں آؤں جہاں اللہ کا تصور ہے، وہاں بھی غضب کی بات ہے، تو میں یہ قبول کرنے سے رہا۔ زید کہتے ہیں میں عیسائی کے پاس گیا، بہت بڑا راہب ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے عیسائی بنا لیں۔ کہنے لگا عیسائی بننے کے لیے تمہیں گمراہی میں اپنا حصے کا اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں نے پریشانی کا اظہار کیا، میں نے کہا یار انہی چیزوں سے میں بچنے کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ سے عطاب سے بچ جاؤں، گمراہی سے بچ جاؤں، تم مجھے کیا درس دے رہے ہو؟ راہب کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں وہ دین بتاتا ہوں جو دین تجھے وہ چیز مہیا کرے گا جس کا تو متلاشی ہے۔ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے بتاؤ۔ کہنے لگا وہ دین ابراہیم ہے۔ اب دین ابراہیم کہاں سے لوں؟ پھر سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شام کے ایک علاقے میں پہنچا، میں نے وہاں لوگوں سے سنا کہ فلاں کیا بات ہے جی، بہت بڑا علامہ فہم ہے، زبردست عالم فاضل ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں میں بت پرستی سے نفرت کرتا ہوں، عیسائیوں کا عالم ہے اس دور کا، عالم بڑے بد نصیب ہیں، اگر یہ بن جائے نا تو کائنات میں اللہ کا نظام بن جاتا ہے۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوتے ہیں، جتنا گند ان میں ہوتا ہے شاید کسی میں ہو، شاید، بڑا فاضل آدمی۔ جا کہتے ہیں کہ بت پرستی سے مجھے نفرت ہے، عیسائیت سے بھی نفرت ہے، یہ عیسائیت اس کا مذہب ہے، عیسائیت سے بھی نفرت ہے، یہودیت سے بھی نفرت ہے۔ وہ دیکھتا ہے مسکراتا ہے، کہتا مکی آدمی تم شاید دین ابراہیم کے متلاشی ہو، دین ابراہیم کا علم بردار اس دنیا میں اب کوئی نہیں، سچ سچ ہے، توحید گلے پہ انگوٹھا رکھ کے اپنا آپ منوا لیتی۔ ایک مشرک کہتا ہے عیسیٰ کو ابن اللہ ماننے والا، روح القدس کو خدا ماننے والا، مریم کو خدا ماننے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کہتا ہے توحید کا وجود اب زمین پہ نہیں ہے، اعتراف کرتا ہے۔ چلو علم و فضل نے کچھ نہ کچھ تو دیا، تو آج ہمارے مولوی پکڑ کے قبر پہ سجدے کرواتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا تو سچ کہتا ہے، جس دین کا تو متلاشی ہے وہ دین سطح عرش پہ کہیں نہیں۔ پھر کہنے لگا سنو،
یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پا جانے کی بات ہے۔ سنو، اپنے شہر مکہ میں واپس چلے جاؤ، وہاں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی کی ابتدا کرے گا اور جو توحید کو کائنات میں پھیلائے گا۔ کس کو کہا؟ عیسائی راہب نے، اور یہ میرے آقا کی عظمت کا نشان ہے۔ پہلی کتابوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ذکر کرتے ہیں بڑی شخصیات کا، تو سب سے بڑی توحید کی علمبردار شخصیت جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ کائنات میں کوئی آدم کا بیٹا اس مقام پہ نہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ اس انداز سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور دنیا میں جس انداز سے دنیا کی رہنمائی کی، وہ انسانیت کے سامنے اللہ کے نبی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کائنات، انبیاء کے سرتاج، کل کائنات کے انسانوں کے امام، اور اللہ کے نزدیک محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ رحمت کل کائنات کہتے ہیں کہ میں قیامت کو اٹھوں گا، انبیاء اٹھیں گے، آدم اٹھے، نوح اٹھے، ادریس اٹھے، شعیب اٹھے، ابراہیم اٹھے، اسماعیل اٹھے، اسحاق اٹھے، یعقوب اٹھے، موسیٰ اٹھے، عیسیٰ اٹھے، ہر ایک جھنڈا لے کے اپنے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ ساری کائنات کے انسان اپنے امام، اپنے تاجدار کی قیادت میں جھنڈا اٹھائے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے جھنڈے سمیٹ لو، اگر یہاں کوئی جھنڈا لہرائے گا تو وہ محمد کا جھنڈا ہے۔ ایسی کائنات میں دوسری شخصیت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ اللِّوَاءِ، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا، آدم بھی، جو محمد کے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ آقا کائنات محمد رسول اللہ کی شخصیت یہ شخصیت ہے، اور ایسا کائنات میں کہاں کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگ حساب میں لگے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، جنت کے دروازے کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ انبیاء، رسول اللہ، اتقیاء، محدث، مفسر، ولی، محدث، جنت کے سامنے کھڑے ہیں داخلے کے لیے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، جنت کے دروازے پہ دستک دیتے، من محمد، کہا بقا امرتو ان لا افتح قبلکا، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ وہ آقا کائنات ہیں جو ہمیں ملے، اور ایسا گوہر نایاب جو اللہ نے ہمارے دامن میں رکھا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کوئی ادھر جا کے داخل ہو جاتا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کہتا ہے میں حنفی ہوں، کہتا ہے میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور کہو میں محمدی ہوں۔ کامیابی کے لیے صرف یہی کافی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ جو بغاوت کرتا ہے، محمد کے دامن سے جدا ہوتا ہے، کائنات کی بڑی طاقت کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کرتا ہے، قطعاً اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، اور جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ صرف محمدی ایسا ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخلہ توحید کے ساتھ محمد سے وابستگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کا نام لو درود و سلام نہ کہو۔ اگر درود و سلام کہنے والی کوئی شخصیت کردار سے نظر آتی ہے تو وہ محمد کریم کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔